وبلغنا رسوله الأمين والكريم أما بعد راہ خدا میں لڑنا تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے اور وہ تمہاری طبیعت پر گراں ہے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کو تم ناگوار سمجھتے ہو وہی تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی عین ممکن ہے اس چیز کو تم بہت پسند کرتے ہو تمہارے حق میں وہی بری ہو۔ اس حقیقت کو اللہ جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے۔ گزشتہ اجلاس میں بات کہاں ختم ہوئی تھی، یاد ہے کچھ؟ تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ صندوق واپس آ جائے گا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جس میں بہت سارے ہاں، فقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة۔ یہ بات چل رہی تھی کہ وقت کے پیغمبر جناب سموئیل علیہ السلام نے جب قوم نے مانگا کہ اس کی بادشاہت کی نشانی و علامت کیا ہے، تو فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت سکینہ جو اشدودی قوم تم سے چھین کر لے گئی ہے، وہ صندوق تمہارے پاس واپس پہنچ جائے گا اور اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا یہ سموئیل علیہ السلام بھی انہی قضات میں سے ہیں جو 300 برس تک قاضیوں کا دور کہلاتا ہے، اور بائبل کی کتاب قضات میں اسی 300 سالہ دور کی تاریخ لکھی ہے۔ اس آخری زمانے کے قاضیوں میں سے ایک قاضی یہ بھی تھے سموئیل علیہ السلام، اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ لوگوں نے کہا اگر نبی ہو تو ہمارا کوئی بادشاہ مقرر کر دو جس کے زیر قیادت ہم دشمن سے لڑیں۔ تفصیلات آپ سن چکے ہیں کہ طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا۔ لوگوں نے اس پر بھی اعتراضات کیے، یہ بادشاہت کا استحقاق کیسے رکھتا ہے، اس سے بڑھ کر تو ہم حقدار ہیں کہ ہم مالدار ہیں، یہ بیچارہ غریب آدمی ہے۔ اس کی وجوہات بھی انہوں نے بیان کی کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم، بھئی اللہ نے منتخب کیا ہے اس کو تمہارے لیے، اللہ کے کاموں پر اعتراض کرتے ہو۔ اور پھر زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، علمی اور جسمانی جو صلاحیتیں اللہ نے اس کو دی ہیں تم میں سے کسی ایک کو بھی نہیں ملی۔ تو امارت اور بادشاہت کے لیے ضروری ہوتا ہے
وہ سب کچھ اس میں موجود ہے۔ قصہ مختصر کہ ان لوگوں کو بڑی مشکل سے تیار کیا گیا، اپنے دشمن کے ساتھ لڑائی کے لیے آمادہ کیا۔ یہاں قرآن پاک نے بتلایا کہ بھئی یہ نشانیاں ہیں، اور نشانیاں بھی پوری ہوئیں۔ سچ مچ وہ تابوت سکینہ ان کے پاس پہنچ گیا۔ اس صندوق میں کیا تھا، تفصیلات پچھلے اجلاسوں میں آپ سن چکے ہیں۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو میدان جنگ میں لے جا کے رکھتے تھے، اور ان انبیاء کی مبارک یادگاروں کی توسل کی وجہ سے اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ اس ضمن میں توسل اور استغاثہ کا بیان بھی بالاختصار پچھلے اجلاسوں میں ہو چکا کہ توسل کیا ہے، استغاثہ کیا ہے۔ توسل کی شریعت میں اجازت ہے، استغاثہ غیر اللہ کے آگے حرام ہے، شرک ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ یہ دیکھ لو وہ تابوت سکینہ پہنچ گیا، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے کہ یہی اللہ کا مقرر کردہ بادشاہ ہے۔ اگر تمہارا ایمان قائم ہے تو پھر اسے مانو۔ آگے قرآن حکیم میں ہے کہ لشکر تیار ہوا۔ فلما فصل طالوت بالجلود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی۔ ہاں اتنی اجازت ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، بس فشربوا منہ الا قلیلا منہم۔ طالوت بادشاہ جب اس لشکر کو لے کے نکلا، قرآن حکیم مضمون بیان کرتا ہے کہ اس نے ان سے کہا آگے ایک دریا آ رہا ہے، گرمی بھی ہے، شدت بھی ہے پیاس کی، اللہ اس دریا پر تمہارا امتحان لیں گے۔ کہ پیاس میں بلکتے ہوئے شدت کے باوجود کون اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے؟ حکم کیا ہے؟ کہ باوجود پیاس کے پانی نہیں پینا۔ وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي۔ جو نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے، طالوت نے اعلان کر دیا۔ یہیں پر یہ بات سمجھ لینا کہ یہی سیموئیل علیہ السلام جو وقت کے پیغمبر تھے، ان کے نام سے بائبل میں 2 کتابیں ہیں، سیموئیل 1، سیموئیل 2۔ یہ میں جو باتیں بتلا رہا یہ پہلی کتاب کی ہیں، اور قرآن پاک کے مضامین سے بہت زیادہ ہم آہنگ ہیں، ملتے جلتے مضامین ہیں۔ طالوت بادشاہ نے کہا اللہ تمہیں آزمائیں گے دریا پر۔ دریا کون سا تھا؟ علماء نے لکھا دریائے اردن۔ اگر آپ نقشہ دیکھتے ہیں
تو اوپر سے دریائے اردن آتا ہے، بحر میت میں گرتا ہے، آگے سے پھر نکل کے جاتا ہے۔ اس دریا پر پہنچیں گے، پیاس میں بلکتے ہوئے ہونے کے باوجود آزمائش یہ ہے کہ کون صبر کرتا ہے اپنی پیاس پر اور کون بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ من شرب منہ فلیس منی، میں میرے ساتھ میدان جنگ میں وہ جائے گا اور وہ ثابت قدمی سے لڑ سکے گا جو اس دریا کا پانی نہیں پیے گا۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جو نہیں پیے گا اصل میرا ساتھی وہ ہے۔ البتہ اتنا پانی پینے کی اجازت ہے، اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، ایک چلو لے کر بس، اس سے زیادہ نہیں۔ قرآن حکیم میں فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، لشکر کی اکثریت نے خوب جی بھر کے پیا، نہیں مڑے، بس تھوڑے سے رہ گئے، باقی سب نے خوب پیا۔ اور پھر اللہ کا کرنا، جنہوں نے صبر کیا اور اللہ کے حکم کی اطاعت کی، ان کو پیاس نے کچھ بھی نہ ستایا، اور جنہوں نے جی بھر کے پیا بس وہ پیاس ہی میں آگے تک بلکتے رہے اور زیادہ بھڑک گئی۔ بھئی یہ ساری چیزیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ پانی نہیں پیاس بجھاتا، پیاس کون بجھاتا ہے؟ اللہ۔ کھانا بھوک نہیں مٹاتا، اللہ مٹاتے ہیں۔ اگر پانی کے اندر از خود پیاس کے بجھانے کی صلاحیت ہوتی اللہ کے حکم کے بغیر، تو استسقاء کی بیماری والا دوبارہ پانی نہ مانگتا۔ اطباء نے لکھا ہے استسقاء ایک بیماری ہے، استسقاء کا معنی ہی پانی مانگنا۔